بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. وقال سبحانہ وتعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. قرآن مجید پر تھوڑی سی بھی آدمی کی عمل کی نگاہ ہو اور اس میں سے خیر کو تلاش کرنے کا ذوق ہو اور مزاج ہو تو یہ بات خوب واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت خیر امت دعوت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں جو منصب عطا فرمایا ہے وہ خیر امت کا منصب عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ ہمارا ذکر کیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم سب سے اچھے ہو، اس لیے کہ تمہیں انسانیت کی نفع رسانی اور خیر خواہی کے لیے نکالا گیا ہے. اخرجت للناس، کون سی بلائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم دائرہ کار پوری انسانیت ہے. اخرجت للمؤمنین للمسلمین نہیں فرمایا کہ تمہیں ایمان والوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نکالا گیا ہے یا خود نکلے ہو اتفاق سے، بائی ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا ہے. کوئی مجبوری تھی، اللہ کو نبوت کا کوٹا ختم ہو گیا تھا اس لیے اب کوئی اور موقع نہیں تھا، اس لیے تمہارے ذمے جو نبیوں کا کام تھا وہ سپرد کر دیا گیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں اعزاز کے طور پر، ختم نبوت کے تحفے کے طور پر ہمیں خیر امت کا لقب دیا اور ہمیں انسانیت کی نفع رسانی کے لیے، دنیا میں انسانیت کی نفع رسانی کے لیے نکالا. کون سی نفع رسانی؟ سب تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں ملتا ہے کہ تم لوگوں کو ایمان خیر امت کے افراد کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مفسرین نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. اگر تم سرداری چاہتے ہو تو دعوت کی شرط پوری کرو. تو مسلمانوں کی عزت، وقار، ان کی اللہ کے دربار میں محبوبیت، مقبولیت کا انحصار اس پر ہے کہ وہ دعوت کا کام کریں. اب بحیثیت دائی ہم لوگ کیسے کامیاب دائی بنیں اور کیسے کامیاب جو ہے مثالی دائی بنیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں پر اس کو نہیں سونپا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل، اسوہ حسنہ اور آئیڈیل ذات بنائی ہے. یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہر ایک انسانیت کے ہر طبقے کے لیے آئیڈیل، اسوہ حسنہ ہے. لیکن چونکہ آپ کو اصل ایک داعی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت بالکل رول ماڈل ہے. تو ایک انسان کو دیکھیے گا، یہ دنیا کے اہل عقل کا اس پر اتفاق رہا ہے، کسی بھی لائن کے سلسلے میں کامیاب ترین لوگوں کی نقل کی جاتی ہے. تجارت اگر آپ کو کرنی ہے تو اس لائن کے کامیاب ترین تاجروں کو رول ماڈل بناتا ہے آدمی. سیاست کرنی ہے تو دنیا کے مانے ہوئے چوٹی کے جو ہے ممتاز سیاستداں ہیں ان کو آئیڈیل بناتا ہے. اور اس طرح جو ہے محققین اور اسکالر کو دیکھتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دھاک مچائی اور جن کا تجربہ اور جو ہے تاریخ نے بتایا کہ وہ کامیاب ترین جو ہے وہ اس لائن کے لوگ تھے، ان کی آدمی نقل کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس پوری دنیا کی تاریخ پر غور کیا جائے، جو دعات جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا اور دنیا سے جو ہے میں ایک سال انقلاب برپا کیا، کوئی ذات عالی اگر جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. کہ آپ کی یعنی پریکٹیکل عملی نتیجے کے اعتبار سے آپ 50 سال میں، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ 50 سال میں آپ حیرت نہ کیے آپ کی دعوت کی قبولیت اور دعوت کی مقبولیت اور دعوت کے پھیلنے کے حیرتناک نتائج کے سامنے بڑے بڑے اہل علم انگلیاں دباتے ہیں دانتوں کے تلے کہ کیسا کامیاب انقلاب برپا کیا. اونٹ بکریاں چرانے والے لوگ، وسائل کی اتنی قلت، اتنے مخالف ماحول میں آپ نے دعوت کی آواز لگائی اور ہجرت کے بعد 50 سال میں 60% زمین پر کے حصے پر جو ہے اسلامی قانون کی حکمرانی ہو گئی. 5 بر اعظم تک اسلامی قانون دلوں تک چھا گیا.
لوگوں نے اپنی زمانے تک بدل دیا. آپ سے دیکھیں مصر اور سوڈان وغیرہ جو ہیں افریقی ممالک ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صالح انقلاب کے برکت سے عرب ممالک مشہور ہو گئے ہیں. اتنا انہوں نے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. تو ان سے زیادہ کوئی کام. تو اس کے لیے صرف اگر اچھا اور کامیاب اور مثالی دائی بننا ہے تو جتنی اپنے دائی اپنی صفات اور اپنے اخلاق کے سلسلے میں، اپنے ذاتی کردار کے سلسلے میں، اور دعوت کے طریقہ کار کے سلسلے میں، اور دعوت کی تمام چیزوں کے سلسلے میں جتنا زیادہ اقرب الی السنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ کامیاب دائی ہوتا چلا جائے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب دائی بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اس پس منظر میں پڑھنا ہے، اور جتنا زیادہ ذوق کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، طریقہ دعوت کے اعتبار سے جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو آگاہ کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ دعوت انشاءاللہ کامیاب دائی بھی بنے گا اور دعوت کے اندر برکت اور نورانیت بھی پیدا ہوگی. جب ہم اس پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ممتاز طور پر، یوں تو ہر چیز کو ہمیں باریکی سے بھی دیکھنا ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سحر انگیزی اور اتنی جلدی پوری دنیا میں دعوت کے پھیلنے کے بنیادی اسباب پر بڑے بڑے محققین اور لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں. مسلمان و غیر مسلم محققین نے سب سے زیادہ ایک پوائنٹ کو سب سے زیادہ جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کے راز کے طور پر ظاہر کیا، وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے اپنی دعوت کی صداقت کے لیے جو چیز دلیل کے طور پر پیش کی وہ آپ اپنی زندگی اور اپنے کردار کو اپنی دعوت کی سچائی اور اپنے دین کی سچائی کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں ایک لمبی مدت تم لوگوں میں رہ چکا ہوں. جس دعوت کے بیک پر کردار ہوگا وہ دعوت یقیناً دلوں میں اثر کرتی ہے یقیناً. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو، علماء نے لکھا ہے، محققین نے اس پر تجزیہ کیا ہے کہ جس چیز کی دوسرے کو دعوت دی اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی تو آپ کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ ساری رات آپ نماز پڑھتے رہتے تھے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ کو خود کہنا پڑا، تسلی دینی پڑی کہ آپ کو قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے. آپ نے 1 مہینے کے انسانوں پر روزے فرض کیے لیکن آپ روزوں پر روزے رکھتے تھے، درمیان میں افطار بھی نہیں فرماتے تھے. آپ نے دوسرے لوگوں پر 2.5% زکوٰۃ فرض فرمائی لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ آپ سب کچھ لوگوں پر خرچ فرما دیتے تھے، حتیٰ کہ یہودیوں سے قرض لے کر، اور بڑی کڑوی کسیلی سننی پڑتی تھی، اور یہودیوں سے قرض لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر اقدس رکھا ہوا ہے، اچانک آپ کو خیال آیا میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وصال قریب ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں کوئی درہم و دینار تو نہیں؟ کہا کہ 3 دینار ہیں. آپ نے فوراً فرمایا عائشہ انہیں صدقہ کر دو. پھر آپ کو غنودگی طاری ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی، عائشہ صدقہ کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی تکلیف میں مجھے خیال نہیں رہا اور میں بھول گئی کہ عائشہ صدقہ کر دو. میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں، میری ملکیت میں درہم و دینار ہوں. اور آپ دوسروں کو، لوگوں کو بدلے کی اجازت بھی دی آپ نے، اور اخلاق سکھایا اور معاف کرنے کی تلقین دی، لیکن آپ نے ہمیشہ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کی. گویا آپ نے جس چیز کی دوسرے کو دعوت دی اس سے کہیں زیادہ عمل کیا. تو ایک دائی کو کامیاب دائی بننے کے لیے سب سے پہلے جس صفات کی درکار ہے کہ وہ اپنے کردار کو ایسا مضبوط بنائے کہ ہمارے ہر قول پر ایک مضبوط کردار ہمارا ہو. دیکھ سننے والے اور ہماری بات کو مدعو جو ہے انہیں یہ معلوم ہو کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو آپ اخلاق عظیم، فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. اب جتنا دائی کا اخلاق عظیم ہوگا اور جتنا دائی کے اندر اخلاق کے اندر جو ہے عظمت پائی جائے گی اتنا زیادہ دعوت میں تاثیر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح تمام اخلاقی صفات پر اتم درجے میں آپ تو مکارم اخلاق آپ نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن جو صفات اخلاق کی جو چیزیں ان کے قریش اور پورے مکہ میں، پورے حجاز میں جس کا لوحہ منایا گیا، اس میں سب سے اہم صفات الصادق الامین تھی. آپ کا نام لوگ نام کم لیتے تھے، کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں.
ایماندار آپ کو کہا جاتا تھا اس لیے کہ کسی دائی کی اور کسی ریفارمر کی اور کسی مسئلے کے سلسلے کے بارے میں اگر کسی انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ان دو صفات پر عمل کرنے والے کی بات میں وزن ہوتا ہے. جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ سچا ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ ایماندار ہے، امانت دار ہے، تو اس کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے، اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے. تو ایک کامیاب داعی بننے کے لیے ہمیں یہ بھی اس کی ضرورت ہے کہ آدمی جو ہے وہ دعوتی صفات جو اپنے اندر پیدا کرے، اس میں اپنی پہچان اور شناخت کے طور پر صادق امین اپنی پہچان بنائے. اس کے علاوہ داعی کو جتنا زیادہ نرمی اور شفقت جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ من اللہ لنت لہم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، قرآن نے کہا کہ آپ کی خاص رحمت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ کو لوگوں کے لیے انتہائی نرم مزاج بنایا. آپ کی زبان بھی سخت نہیں، آپ کا مزاج بھی سخت نہیں. اگر سخت مزاج ہوتے، سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کی بات کو نہ سن سکتے، نہ آپ کے گرد جمع ہوتے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھیں اور آپ کے اخلاق سے اپنی کردار کو متصف کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ دعوت میں اثر ہوتا چلا جائے گا اور دعوت کے اندر خیر و برکت ہوتی چلی جائے گی. کچھ خصوصی جو ہے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا داعی بننے کے لیے جن چیزوں کی مزید ضرورت ہے، ان میں سے ایک چیز جو سب سے زیادہ ہر دین کے کام میں ہے وہ ہے اخلاص. داعی جتنا زیادہ مخلص ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ بہترین کامیاب داعی ہوگا. اس لیے کہ یہ دعوت کا عمل بڑی ہمت چاہتا ہے اور بڑا ثبات چاہتا ہے، بڑا استقرار چاہتا ہے. انسان کی فطرت و مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بنا کر سبق پڑھایا اور ایک محبت کا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا الستو بربکم کہہ کر. تو اس تعلق کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب رکھا ہے. میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور یقیناً بڑے دل کو لگتی ہے میرے بات کہ یہ دین اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں دیا اور ایسا پیارا دین ہے کہ دین کو مکمل کیا تو اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعمت کو تمام کر دیا. ایسا دین ہے، اس کا ایک حکم نعمت ہے، مگر جو سب سے بڑا انعام اس دین حنیف کے واسطے سے ہمیں دیا گیا ہے وہ اخلاص کا حکم ہے، نیت صحیح کا حکم ہے. انما الاعمال بالنیات. اس لیے کہ انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، چند پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہے، نام کے لیے کر رہا ہے، کسی آدمی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو ایک دفعہ کرے گا، دوسری دفعہ میں اس کو وہ مزہ نہیں ہے، وہ لذت نہیں آئے گی، اس کا دل اکتا جائے گا. پھر تیسری دفعہ کرے گا تو اور زیادہ دل اکتا جائے گا، چوتھی دفعہ کرے گا تو اور زیادہ دل اکتا جائے گا اس کا، پھر کچھ زیادہ دن کر نہیں سکتا. لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے پہلی دفعہ کرے گا تو اسے کم لذت آئے گی، دوسری دفعہ کرے گا تو اس میں اور مزہ آئے گا، اس میں اور مشقت آئے گی تو اور زیادہ مزہ آئے گا. اور جتنا مجاہدہ کرنا پڑے گا، جتنا اس کے اندر جو ہے استقامت کی ضرورت پیش آئے گی، اتنا زیادہ اس کی لذت اور مزہ دوبارہ ہوتا چلا جائے گا. دعوت کا کام بھی پتا مارنے کا کام ہے، یہ بالکل طب کا کام ہے. یہ تو ضروری نہیں کہ پہلی خوراک میں اگر پہلی ملاقات میں کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ تو میریکل ہے، ایک معجزہ ہے. لیکن بعض دفعہ ایک خوراک دینی پڑتی ہے، بعض دفعہ زندگی بھر علاج کرنا پڑتا ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ تشریف لے جاتے تھے. اور بعض روایت تو یہاں تک ہے کہ دنیا کے بدترین فرعون انسانیت ابو جہل کے پاس پیر ذوالفقار صاحب نے ایک روایت نقل کی ہے کہ 3000 بار سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے گئے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی کام کرے گا. اور بلا شبہ جتنا زیادہ مخلص ہوتا چلے جائے گا اتنا زیادہ اس کی ہمت، اس میں جو مشقت مخالفتیں آئیں گی، مدعو کی طرف سے تکلیفیں ہوں گی، مدعو کی طرف سے بے توجہی ہوگی، جتنا زیادہ اس میں جو ہے مجاہدہ اور مشقت ہوتی چلی جائے گی دعوت کے کام میں اور اس کے راستے میں جو آنے والی مشکلات اور مخالفتیں، ان میں ایک عجیب لذت، ایک سرور، ایک مزہ آتا چلا جائے گا. یقیناً یہ مخلص اگر ہو آدمی تو یقین لگا رہے گا. اور اس لیے جتنا زیادہ اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ داعی کامیاب ترین داعی ہوتا چلا جائے گا. ہماری ایک بہن، مہاجر بہن ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا بہت زمانے پہلے. ان کے شوہر جو ہے وہ خفیہ ایجنسی میں IB میں بڑے افسر تھے اور وہ بہت ناگوار ہوئی انہیں ان کی ہدایت یاب ہونے کا. اور انہوں نے بہت مخالفت کی اور بہت ہی اذیتیں ان کو دی
یہاں تک کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے، ان بیٹے ان کے لیے اذیت کا ذریعہ بنے، باپ نے اپنے بیٹوں کو شراب کی لت لگائی، اب اندازہ کیجئے، اور جوئے وغیرہ میں لگایا تاکہ یہ بچے بگڑ جائیں تو کریں، لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی انہوں نے، اور 35 سال لگاتار محنت کرتی رہی ان پر، ہمت نہیں آ رہی انہیں، اللہ کے لیے تھا جو ہے کہ کرتی رہیں، اور پھر یہ نتیجہ ہوا 35 سال کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ حج بھی کیا انہوں نے، اور 4 مہینے بھی جماعت میں لگائے، اور ساتھ میں جو ہے ہمارے ساتھ کئی 2 اعتکاف بھی کیا۔ وہ بہت ایسے لوگ جو دیر سے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح اس طرف ذرا پکے تھے، اسی طرح اسلام میں بھی اتنے بالکل خوش اوقات اور اتنے پابند صوم و صلات ہیں، نوافل کے اس کے پابند ہیں۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب آدمی مخلص ہو، تو یہ چیز اس کی ضرورت ہے کہ مخلص ہو۔ دوسری صفت جو داعی کے اندر ہونی چاہیے اس کی شفقت و رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو رحمت العالمین بنایا گیا تھا۔ شفقت و رحمت جتنی زیادہ ہوگی، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ کوئی مقابلے کی بات ہے کہ اس میں میدان جنگ ہے، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو ہم جیت گئے، جیت ہار کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل میرے حضرت فرماتے تھے داعی کی حیثیت طبیب کی ہے اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہے۔ اب جو ہے وہ طبیب جتنا زیادہ شفیق اور رحمت کے ہمدردی کے ساتھ مدعو کی طرف دیکھے گا، اتنا ہی زیادہ یہ بہت سمپیتھی اور بہت ہمدردی کا عمل ہے۔ اور اطباء ہمارے یہاں یونانی اطباء ہمیشہ جو ہے اہل دل ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے۔ حضرت شاہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکملہ ہندی میں یہ بات لکھی ہے کہ طبیب اپنے مریض پر شفقت و رحمت کے ساتھ اور اس کے بیماری میں درد مندی کے ساتھ اپنے مریض کی طرف جب تک متوجہ نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ مرض کی صحیح تشخیص اس پر اس کے دل پر القاء کرتے ہیں، نہ اسے صحیح دوا لکھاتے ہیں۔ اور یقیناً جب شفقت و رحمت کے ساتھ داعی اپنے مدعو کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مضامین بھی اس کی ذہن پر لاتے ہیں جو اس کے لیے مؤثر ترین اور اس کے دل پر اثر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے، قرآن نے ایک مومن کے لیے اور بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہمیں دی ہے، اگر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اسے قبول کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جملے بتایا اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، ہر نبی کو معجزات دیے گئے، ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کو جوامع کلم بھی عطا کیے گئے تھے کہ ایسے جملے، ایسے الفاظ اور ایسے احادیث شریفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے بولوائی جنہیں ایک بات کہہ دی، ایک جملہ، اور اس کی حکمتیں اور اس کے اسرار و معارف قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں گے، لیکن وہ کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اور اس کی سمندر کو کوزے میں بند کرنا ایک چھوٹی اصطلاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ داعی کی حیثیت آئینے کی طرح ہونی چاہیے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ اپنے کتنی اس کے اندر شفقت ہوتی ہے اور کتنی خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا آدمی، ایک آئینہ کہہ کر دعوت کی کہ سارے اصول بیان کر دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مومن جو ہے دیکھیے آئینہ کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور بالکل صاف ساری چیزیں بتا دیتا ہے آئینہ، کبھی کوئی چیز چھپاتا نہیں، ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ تمہارے منہ پر کالس لگی ہوئی ہے، تمہاری ناک ایسی ہے، تمہارا رنگ کالا ہے، کپڑے اتنے سڑے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن انداز ایسا خیرخواہانہ ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ آئینہ میری خیرخواہی میں یہ بات بتا رہا ہے۔ کبھی آئینے کی بات کو ایک آدمی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ آئینے نے کتنی بھی برائی بیان کر دی اور کتنے عیوب بتا دیے سامنے، اور کسی نے آئینہ توڑ دیا ہو غصے اور جلال میں کہ تو میری ساری بات بتا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا انسان یہ سمجھتا ہے کہ آئینہ میری خیرخواہی ہمدردی میں بات کر رہا ہے۔ تو جب خیرخواہی اور شفقت کے جذبے کے ساتھ آدمی بات بتاتا ہے تو پھر آدمی اس کو قبول کرتا ہے، برا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس انداز سے بتاتا ہے، اس کا انداز ایسا دلچسپ اور ایسا انسانی فطرت کے لیے پرکشش ہوتا ہے کہ اسے کبھی گرانی بھی نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آئینہ جب کسی کے ساتھ کچھ بات کہتا ہے، کسی کے عیب بتاتا ہے، تو دوسرے پیچھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا دوسرے کو، وہ بالکل دوسرے سے آئینے سے کبھی یہ جو ہے دوسرے کو کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ آئینہ کیا کہہ رہا ہے۔ آئینے کے پیچھے کھڑے ہوئے کتنے لوگ ہیں، انہیں یہ کچھ معلوم نہیں کہ آئینے نے کیا کیا عیب بتا دیے ہیں، دوسرے کو کسی کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شفقت و رحمت اس کا مقصد ہے، ڈنڈورا پیٹنا اور اس کے عیوب کو ظاہر کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ پھر آئینے کے سامنے ہیں تو سارے عیب بتا دیے، اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے تو آئینے میں کچھ بھی نہیں بچا۔ تو مدعو اپنے داعی اپنے مدعو کے سلسلے میں برائی نہیں سوچتا، بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 99 برائی ہے کسی کے اندر ہو، ایک اچھائی ہو، تو میں اسی کو داعی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے
کہ اس ایک اچھائی کو ہی ہوا دے اور اسی کو سوچ کر اس کے پاس جائے اور اس کی قدر کرے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ جائے. تو یہ شفقت و رحمت جتنی زیادہ باقی النفس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 128 آیتوں میں لعلک باقی النفس اللہ یکون مؤمنین، یہ نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان لے آئے. یہ درد، یہ فکر، یہ خیال کہ میرا مدعو ایمان کے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا یا اس عیب کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ چلا گیا تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں اس کو سزا ملے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. تو وہ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جب آدمی لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بات میں اثر بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو طریقہ اس کا ہوتا ہے وہ اس سے اچھے طریقہ اس کو سمجھانے کی جو ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ شفقت و رحمت ہو، دائی کے اندر جو ہے شفقت و رحمت ہونی چاہیے. تیسری ایک چیز ہے صبر. یہ بہت ہی دیکھیے صبر قرآن مجید کتاب دعوت اور کتاب ہدایت ہے. یہ موضوع اس کا فن جو ہے وہ دعوت ہے، اور قرآن صبر کی اہمیت کو اب اس سے سمجھیے گا دائی کو کتنے صبر کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں جتنی جگہ ایمان لفظ لائے ہیں اتنی جگہ صبر لفظ لائے ہیں. اور صبر کے معنی اردو میں تو یہ ہوتا ہے صدمہ برداشت کرنا، کوئی حادثہ ہو گیا اس پہ واویلا نہیں کرنا، لیکن عربی میں صبر کے یہ معنی نہیں ہیں، بلکہ صبر کے معنی ہیں اپنی امید کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف، اپنی اس کے خلاف، عادت کے خلاف سوچ کا دیکھ کر ریئیکٹ نہیں کرنا، منفعل نہیں ہونا اپنی بھلائی پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، لیکن اللہ بار بار وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ 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 وَمَا وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ جگہ فرمائیں. تو صبر کیجئے کہ صبر آپ کا اللہ سے ہے، ڈیلنگ اللہ سے ہے، آپ کو ان سے تو نہیں ہے جن سے معاملہ ہے. کسی سے جس سے میرا معاملہ ہو رہا ہے، کسی بزنس کسی سے ڈیلنگ ہو رہی ہے اور وہ ہم سے صحیح بالکل معاملہ کر رہا ہے، اتنا مال دے دو گے تو اتنے پیسے دے دیں گے، یا اتنے دن کام کرو گے تو اتنا دے دیں گے، وہ جو دینا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے. تو 70 لوگ دوسرے لوگ کہتے رہے کچھ بھی، میرا تو ڈیلنگ اللہ سے ہے. تو یہ صبر کی اس لیے کہ یہ پتا مارنا ہے، مسلسل لگے رہنا ہے، ایک مسلسل عمل ہے دعوت کا، ایک دفعہ کہہ کر الگ ہو جانا نہیں، اس میں جمنا پڑتا ہے. امید کے خلاف مدعو کی مزاج اور اس کے مطابق آپ نے بات کی ہے کہ نہیں، وہاں سے انفعال بھی ہوتا ہے، ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے. اپنی خیر خواہی میں قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی بلائی برابر نہیں ہو سکتی. جب برائی ہو تو برائی نہیں آپ کرو گے، بلکہ برائی کے بدلے میں بھلائی کرنی ہے. اسے برائی سے دفع نہیں ہوگی، اندھیرے سے نہ جائیں گے، ناپاکی سے نہیں ختم ہوگی، ناپاکی سے جائے گی، برائی بھلائی سے ختم ہوگی، اندھیرے روشنی سے جائیں گے. تو جب تم سے برائی کی جائے، لوگ تمہارے ساتھ مخالفت کر رہے ہوں، تمہیں سوریہ نمسکار کی دعوت دے رہے ہوں، تمہارے وندے ماترم پر دباؤ دے رہے ہوں، تمہیں گھر واپسی کی دعوت دے رہے ہو، تو تم ہمیشہ اس کو بھلائی سے رفع کرو. تو فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. پھر فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا. مگر یہ ہر ایک کے بس کے نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو صبر والے ہیں، جو جم جانے والے ہیں اللہ کے ہاں. یہ فرمایا واصبر وما صبرک الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے ذالک من عزم الامور فرمایا، یہ بہادری کی بات ہے. واصبر وما صبرک الا باللہ. جس نے جو ہے جزاء سیئۃ مثلہا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی، صلح کر لی، وہ اللہ کے ذمہ ہے اجر. صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ صبر کرنا ضرور. کامیاب دائی کے لیے جب تک اگر وہ منفعل اور جو ہے شارٹ ٹیمپر ہوگا تو ہرگز کبھی کامیاب دائی نہیں ہو سکتا. اس لیے صبر کو ہمیں قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پڑھنا اور سمجھنا پڑے گا. ایک چیز جو آخری درجے میں جس کی طرف ذرا توجہ کم ہوتی ہے، جہاں میں چھوٹی موٹی زندگی دعوت کی میدان عمل میں آئی تو اس میں جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ ایک اہم ترین چیز کی، جس کی کمی کی وجہ سے آدمی دعوت کی پٹری سے زندگی اتر جاتی ہے اور وہ استقامت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح دائی کا مخلص ہونا ضروری ہے اپنی دعوت کے سلسلے میں، اتنا اس سے بھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اپنے مدعو کا مخلص سمجھنا اور اس سے خوشگمان ہونا ضروری ہے. اگر مدعو کی طرف سے آدمی دائی بدگمان ہو گیا، اس کے اندر غیریت آ گئی، اس کی جگہ اپنائیت کی جگہ اس کو جو ہے سمجھا کہ جان بوجھ کر، عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، جان بوجھ کر کر رہا ہے، یہ کوئی سازش اسلام کے بارے میں جاننے آیا ہے تو کوئی سازش نہ ہو، یہ فلاں تحریک کا آدمی نہ ہو، یہ فلاں تنظیم کا آدمی نہ ہو. اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں اس سلسلے میں
13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دیتے رہے مکہ معظمہ میں، کتنی شفقت و رحمت کے ساتھ، کتنا ستایا انہوں نے، کتنا کچھ کیا، لیکن اس کے بعد طائف کے پتھر کھائے، کتنی تکلیف برداشت کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اور اس کے بعد اور بدر میں آئے وہ مکہ معظمہ میں، پھر مدینہ منورہ میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عہد میں آئے، کتنا تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ ذرا سوچیں، سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا، ناک کان کاٹے آپ لاشوں کو تلاش کرتے ہوئے، جب اپنے چچا کی لاش پر پہنچے تو بلک بلک کر رونے لگے. آپ کوئی ہے نہیں جو میرے چچا کو روئے، آپ کے سر اقدس پھٹ گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ کو ایک دھکا دے دیا ظالم نے، اب سر اقدس پھٹ رہا ہے. حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں، آپ نے کہا کہ میرے ابا کا کیا حال کر دیا ہے. پھر کچھ لوگ سر میں جو ہے کھجور کی چھال جلائی اور بھری، کچھ لوگ آئے یا نبی اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجئے. تو آپ نے فرمایا یہ شفقت و رحمت، یہ چیز ہے بنیادی جذبہ شفقت و رحمت. آپ نے فرمایا انی لبعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمتا، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کو خیال آیا جو قوم اپنے شفقت و رحمت بری ذات بلک گئی، اپنی رحمت العالمینی شان دکھائی آپ نے، اور آپ کو خیال آیا جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ایک سکتے کے بغیر اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف کو. محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی بغل مبارک دکھنے لگی خوب، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اس طرح کے ساتھ اللہم اہد قومی. غیر نہیں سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنا ہی سمجھتے رہے، ان کو غیر یہ سازشی نہیں سمجھا. اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم ہے، اس کی لاج رکھ لیے میری نسبت کی وجہ سے. فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ آپ کا نبی سمجھ کر مجھے نہیں سمجھا رہے، یہ ناسمجھ ہیں، جانتے نہیں. اس وقت بھی بدگمانی اور غیریت نہیں آئی، ان کو مخلصی سمجھتے رہے، نادانی سمجھتے رہے. جہاں دل میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ کوئی سازش، یہ مخالفت، یہ غیر قوم ہے، تو یہ طبیب ہے، طبیب اپنے مریض کو اگر غیر سمجھنے لگے گا تو پھر دعوت کی راہیں مسدود ہو جائیں گی. تو یہ اس کی کمی کی وجہ سے عام طور پر ہم لوگ دعوت کے سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے مدعو کو ہمیشہ مدعو کے ساتھ ہم لوگ مخلص ہوں، شفقت اور یہ داعی مسلسل عمل کرتے رہیں. جتنا زیادہ خاص طور سے ان صفات میں جو میں نے بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی جتنی ہو جائے گی، پھر دعوت کے طریقہ کار کے سلسلے میں جتنی ہماری دعوت اقرب الی سنہ ہوتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ کامیاب داعی ہوتے چلے جائیں گے. ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو آپ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. دعوت بالقرآن، اس دعوت کا بنیادی جو تھا وہ دعوت بالقرآن تھی. وہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والے اعلیٰ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کیسے بنایا ہے. توحید سمجھانے کے لیے کون سی مثالیں انسانی فطرت، اس کے مزاج، دل و دماغ کو، دل کو اپیل کرنے والی ہیں اور اسے آمادہ کرنے والی ہیں حق ماننے پر. اور رسالت کے سلسلے میں اور آخرت کے سلسلے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. قرآن کا جو اسلوب ہے، اور قرآن نے جو انسانی نفسیات اور مزاج، اس کی خلقت کو دیکھ کر جو اسلوب اختیار کیا ہے، اس سے زیادہ کوئی مؤثر اسلوب نہیں ہو سکتا. جتنا داعی اپنے نبی کی اتباع و پیروی میں اپنی دعوت کو اقرب الی سنہ کر کے دعوت بالقرآن پر مرتکز کرتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ انشاءاللہ دعوت اس کی جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتی چلی جائے گی. تو ہمیں مدعو کی طرف سے کسی قسم کے انفعال، کسی دشمنی، کسی مخالفت کی وجہ سے ہمارے جذبہ رحمت میں اور جب شفقت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ہمیشہ ہمیں اپنے جو ہے بھلائی اور خیر خواہی کا جتنا زیادہ جذبہ ہمارے اندر آتا رہے گا، اور اس پر ترس و ہمدردی کا جتنا زیادہ ہمارے دل کے اندر وہ غم اور وہ فکر اور وہ درد اور وہ باقی النفس کی کیفیت جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے بعض دفعہ زبان سے بات نہیں کرے گا آدمی. اور ایک بات یہ ہے کہ دعوت کے سلسلے میں دعا کا اہتمام، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ ہدایت قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت، جس پر آپ ہدایت دیں، جس کو آپ ہدایت دیں، یہ نہیں بلکہ ہدایت ہماری طرف سے، ہم جس کو ہدایت دیں وہ جو ہے ہدایت پائے گا. اور تو ظاہر ہے کہ وہاں سے ہیڈ آفس سے جب تک ہدایت منظور نہیں ہوگی ہماری کوششوں میں کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اس لیے دعوت کو دعا سے جوڑ کر جتنا زیادہ ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری دعوت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ 100% اپنی دعوت کو جتنا زیادہ سنت کے قریب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی لیتے ہوئے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم ملا کے دعوت کو کام پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نتیجہ عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.